من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زمر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا ہے، پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے مخالف رنگ ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو زرد دیکھتے ہو، پھر وہ اس کو چھڑا کر دیتا ہے، بلا شبہ اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو کیا اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پڑھ رہا ہو، ان کے لیے خرابی ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے متاثر نہیں ہوتے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے نہایت اچھا کلام نازل کیا ہے، یعنی کتاب جس کی آیت باہم ملتی جلتی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، جس سے ان لوگوں کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے دل اور بدن نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو کیا وہ شخص جو قیامت کے دن سخت عذاب کو اپنے چہرے پر لائے گا اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب مزہ چکھو اس کا جو تم کرتے رہے ہو، تو کیا یہ اور جو ایسا نہ ہو برابر ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی جھٹلاتے تھے تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ان کو اللہ نے دنیا ہی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اختیار کریں۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن عربی زبان کا ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے تاکہ یہ لوگ ڈریں، یعنی قرآن عربی زبان میں اترا اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے بلکہ بول اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہے، جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا ہے، غلام ہے، کیا ان دونوں کی حال ایک ساتھ ہو؟ کیا ان لوگ کی حال ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے مقدمہ پیش کرو گے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو اس شخص نے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور جب اس کے پاس سچ آ جائے تو اس کو جھٹلائے، تو کیا دوزخ کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو سچ لے کر آیا اور اس کی تصدیق کی تو یہ لوگ ڈرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ان کے رب کے ہاں یہی صلہ ہے نیکوکاروں کا۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تاکہ اللہ ان سے دور کر دے وہ برائیاں جو انہوں نے کی تھی اور بدل دے اور نیکیوں کا جو انہوں نے کی تھی۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، اور یہ آپ کو اللہ کے سوا اپنے معبودوں سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کیا اللہ زبردست بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آپ کہہ دیں، تم ذرا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو کیا وہ اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، یا اگر وہ مجھ پر رحم کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والا اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔
یعنی آقا کو اللہ تعالیٰ بولے کہ پوچھو لوگوں سے، کافروں سے پوچھو کہ دنیا کون بنائے، آسمان زمین کون بنائے، کون پیدا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ اللہ بنائے۔ پھر آقا کو بولے اللہ تعالیٰ کہ پوچھو اگر اللہ تعالیٰ آقا کے اوپر کچھ تکلیف بھیجے تو کیا یہ جو لوگ پوچھتے اور جس کی پوجا کرتے کیا اللہ وہ تکلیف کو دور کر سکتے کیا بول کے، یا اگر اللہ تعالیٰ آقا کے اوپر مہربان کرے تو کیا اللہ وہ مہربانی کو روک سکتے کیا بول کے پوچھو پر اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میری قوم تم اپنی جگہ عمل کیا جاؤ، میں بھی عمل کیا جاتا ہوں تو جو تم کو جلد ہی معلوم ہو جائیں گا۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس پر عذاب آتا ہے وہ اسے رسوا کرے گا اور اس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔